آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، امام معصوم ہیں اور امام حجت ہیں۔ شیعہ اعتقاد کے مطابق امام معصوم منسوب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا اعلان، اس کا اظہار پہلے معصوم کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس طرح رسول اللہ نے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا۔ امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کی امامت، یعنی اللہ کے حکم کا اظہار امام حسن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے کیا، اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی امامت کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میرے بعد حسین امام ہیں۔ اور یہی شیعہ اعتقاد ہے کہ امام اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار امام قبل کرتا ہے اپنے بعد کے امام کے لیے۔ خوب اس اعتقاد کے مطابق امام معصوم کا قول، فعل، عمل یہ حجت ہے۔ حجت سے مراد یعنی امت پر لازم ہے و واجب ہے، جو امام معصوم کہتے ہیں وہ ان پر لازمی ہو جاتا ہے عمل کرنا، جس سے روکتے ہیں اس سے رکنا واجب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ امام معصوم جو کہیں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، امام معصوم کا اپنا نہیں ہوتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جو کچھ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ ان کا اپنا کہنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور امت کو لازمی ہے ان کے فرمان کو قبول کرنا، ماننا۔ تشیع کے مطابق، شیعہ اعتقاد کے مطابق امام معصوم کی بھی یہی حیثیت ہوتی ہے، جانشینی اور خلافت و نیابت نبی میں۔ وہ نبی نہیں ہوتے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن ان کو جو اختیارات ہیں امت کی ہدایت کے، وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے لیے مقرر کی یا دیگر انبیاء کے لیے تھے۔ یعنی ان کی اطاعت بھی لازم و واجب ہے اولی الامر ہونے کی نیت سے اور وسیع ہونے کی کے عنوان سے۔ اور جتنے شرعی احکام ہیں، فقہی احکام ہیں، یہ سب قول معصوم اور فعل معصوم سے استنباط کیے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت اصل منبع ہے شریعت مقدسہ کا۔ تشیع کے نزدیک قرآن، سنت، اجماع اور عقل یہ 4 منابع ہیں، لیکن وہ باقی 2 عقل اور اجماع بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، اور سنت بھی نہایتاً اس کا مرجع کتاب خدا ہے، چونکہ معصومین نے فرمایا ہے کہ وہ روایت و حدیث جو آپ تک پہنچے اور قرآن کے مخالف ہو، اسے قبول نہ کرو، اسے دیوار پہ دے مارو، اسے آگے ذکر بھی نہ کرو، یقین جان لو کہ وہ جھوٹی ہے اور وہ کذب ہے، اس پر عمل بھی نہ کرو اور اسے تکرار بھی نہ کرو، اسے کتابوں میں بھی نشر نہ کرو۔ یہ ایک خود افسوسناک بات ہے کہ کمزور روایات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں اور کسی نے بیٹھ کر یہ تصفیہ نہیں کیا، کسی نے بھی بیٹھ کر یہ ریفائنری نہیں لگائی کہ روایات کو ریفائن کرنا ہے، چونکہ آیات کو ریفائن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری اللہ کی ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن روایات میں رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ایسے نہیں ہیں، اس میں جھوٹ اور من گڑھت بھی ہیں، اور احادیث میں ایسے نہیں ہیں، اس لیے اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ریفائنری عموماً مذاہب نہیں لگاتے، چونکہ حجم کم ہو جاتا ہے روایات کا، ان کی گنتی کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اور کمزور زیادہ نقل کرتے ہیں، ضعیف روایات کا چرچا زیادہ کرتے ہیں، صحیح روایات کو سینسر کرتے ہیں، چونکہ ان سے ان کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ قول معصوم اور فعل معصوم حجت ہے، یعنی اس سے آپ حکم خدا استنباط کر سکتے ہیں، مجتہد اور فقی کے پاس یہ منبع کے طور پر موجود ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اور یہ آج نہیں، بہت آغاز طالب علمی میں یہ سوال ذہن میں آیا، اور بہت سارے سوالات کی طرح، کہ ہماری فقہ میں، ہمارے نظام فقاہت و اجتہاد میں سیرت سے
استنباط نہیں کیا جاتا۔ طالب علمانہ سوال، ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان میں اگر بہت جوانی نوجوانی میں سنجیدگی آ جائے، بہت مشکل میں انسان پڑ جاتا ہے۔ خوشحال وہ جوان ہیں، بوڑھے ہونے تک ان میں سنجیدگی نہیں آتی، ہر روز ان کا عید کا دن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان میں بہت ابتدائی زندگی میں سنجیدگی آ جائے، ہر روز اس کا ایک عذاب کا دن ہوتا ہے۔ خوب یہ سوال ابتدائی طالبگی میں ذہن میں آیا، چونکہ کسی جگہ کسی فقہی کتاب میں سیرت کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ قول ہیں، اقوال کو ذکر کیا گیا، لیکن سیرت نہ رسول اللہ کی اور نہ ہی ائمہ اطہار کی کسی فقہی فتویٰ کا مبنا نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اور طالب علم کے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے تو اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے سے دوسرے بپر بھی سکتے ہیں، دوسرے بگڑ بھی سکتے ہیں، دوسرے کوئی بھی رد عمل دکھا سکتے ہیں، خصوصاً جب سینگ ہو عقل نہ ہو تو اور زیادہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جذبات ہوں تدبر نہ ہو تو پھر ایسی باتوں میں زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ باہر کے یہ ایک دبا ہوا سوال اندر تھا، کبھی کبھی اساتید سے گما کے بات کو پوچھا جاتا تھا، لیکن کوئی ایسی واضح وضاحت نہیں ہوتی تھی، شاید میں سوال ہی سمجھا نہیں پاتا تھا، اصل کمزوری یہ تھی۔ تائیں کہ ایک مجلس میں علامہ مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت بہترین کتابیں، تحقیقی کتابیں، بہت اعلیٰ کتابیں ہیں اس محقق کی، جنہوں نے 150 صحابی من گھڑت تحقیق کر کے تاریخ سے لکھا ہے کہ یہ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کو کہا ہے یہ محض افسانہ ہے، یہ ایک راوی یا ایک شخص نے گھڑا ہے، اس کا تخیل ہے۔ عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے یہ بچہ جنم نہیں دیا، یہ ایک شیعہ مخالف متعصب ناصبی نے جنم دیا ہے۔ عبداللہ ابن سبا اس کی کھوک سے پیدا ہوا ہے، البتہ اس کی پیٹ کی دماغ کی کھوک سے پیدا ہوا ہے، اس نے گڑھ کے، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ان کی معالم المدرستین، اس محقق کی بڑی ارزش مند کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ علامہ مرتضیٰ عسکری قم میں، تہران میں ہوتے تھے، یہ قم مقدسہ تشریف لائے اور وہاں پر ایک پروگرام میں غیر ملکی طلاب کا ہی پروگرام تھا، بلکہ پاکستانیوں کا ہی تھا، اور اس میں انہیں دعوت دی گئی کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ انہوں نے اس میں تقریر کی اور تقریر کے ضمن میں اپنی زندگی کے تحقیقی تاریخ ذکر کی کہ میں کس طرح تحقیق شروع کی، کس لیے اور کہاں جا پہنچا، یہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تحقیق، یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ سیرت معصومین کی ہماری فقہ کا منبع کیوں نہیں ہے؟ بعض اوقات انسان بہت تعجب کرتا ہے، انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، سال ہا سال سے یہ سوال دبا ہوا یہ ذہن میں تھا، کبھی اس کو گول مول کر کے پوچھا جاتا تھا لیکن کہیں سے جواب نہیں ہوتا تھا، تو ایک دفعہ انسان اتنے بڑے محقق سے، استاد سے سنے کہ یہ تو وہی سوال ہے جو ان کے ذہن میں ہے۔ انہوں نے یہی بات کی کہ میں نجف میں تھا اور وہاں پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہماری فقہ میں جو امامیہ فقہ ہے، اس میں سیرت معصومین کی منبع فقہ نہیں ہے، یعنی سیرت کے مطابق کوئی فقی فتویٰ نہیں دیتا، اقوال، احادیث اور روایات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن طرز عمل کسی امام کا، اقدام کسی امام کا، یہ فتویٰ کا منبع نہیں سمجھتے ہمارے علماء اور فقہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق شروع کر دی سیرت کی تاریخ میں، چونکہ سیرت کے لیے مجھے تاریخ پڑھنا تھی، اور اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ فقہ کا یہ ناقص باب، یہ ادھورا کام میں تکمیل کروں، اللہ مجھے توفیق دے، اور میں تمام ابواب فقہ میں سیرت
کے مطابق جو فتاوا بنتے ہیں میں وہ فقہ میں اضافہ کروں. لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں تاریخ پڑھنا شروع کی تو تاریخ میں کچھ اور ہی چیزیں مجھے نظر آئیں اور عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں. میں سیرت بھول گیا. وہ جو تاریخ کے اندر بہت کچھ نظر آیا مجھے، اس نے میری توجہ جذب کر لی. تاریخ میں کیا فرمایا کہ تاریخ جو لکھی گئی ہے، جنہوں نے لکھوائی ہے، تاریخ بنو امیہ کے زمانے میں زیادہ تر لکھی گئی ہے اور بنو عباس نے لکھوائی ہے. اب جیسے آج کل میڈیا حکومت کے اختیار میں ہے، آپ ٹی وی چینل سنیں تو حکومتی میڈیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اپوزیشن کے اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے، ان کو چور ڈکیت فلاں فلاں. بنو امیہ اور بنو عباس یہی کام کرتے تھے. اہل بیت کو اپوزیشن بنایا ہوا تھا اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے وہ خطبے بھی دلواتے تھے، اہل بیت کی شان کم کرتے تھے. بنو امیہ تو بہت ہی ظلم کرتے تھے. بنو عباس نے ایک اور طرز سے یہی کام کیا. باہر کیف اہل البیت کے ساتھ اپوزیشن والا سلوک کیا اور تاریخ میں جال ہی جال، جھوٹ ہی جھوٹ اور من گھڑت چیزیں، من گھڑت راوی، من گھڑت روایات. کہا کہ یہ جب میں نے دیکھا گھبرا گیا کہ یہ کیسی تاریخ ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ سیرت بھول گیا تو میں اس موضوع میں دلچسپی لینا شروع کی. اور اس کا جو ان کی کتابیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تاریخ مجھے کھینچ لیا اپنی طرف. میں سیرت کی نیت سے تاریخ میں جھانکا تھا.